السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے ڈرگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کی سب سے خطرناک قسم کی ڈرگ ہے۔ اس ڈرگ کا نام فینٹانائل ہے۔ یہ میتھ، آئس اور ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور نشہ ہے۔ یہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا غلطی سے ذرا سا بھی زیادہ اوور ڈوز 2 mg کا اوور ڈوز بھی اگر لے لے تو وہ شخص مر جائے گا۔ اچھا، تو اب ہم اس کے مختلف اسباب پر بات کریں گے کہ یہ ڈرگ کب اور کیسے بنی اور یہ کب سمگل ہونے لگی، اور یہ میکسیکن مافیا اور چائنیز مافیا تک اس کی ریسپی کیسے پہنچی، اور وہ اس کو کب ان ڈرگز میں مکس کر کر امریکن عوام کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے، بہت سے لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں، موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ان کو اس سے مقصد کوئی بھی نہیں کہ کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے۔ دراصل کوکین تو ایک نشہ ہے ہی تھا، پہلے بھی ہیروئن بھی تھا، لوگ اس کا نشہ کرتے تھے، لیکن یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ خطرناک کہ یہ انسان کو کم سے کم مارتا تو نہیں تھا، کبھی بھی انسان چھوڑ سکتا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی بھی ٹرننگ پوائنٹ آئے، بڑے سے بڑا نشہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہیروئن میں یا کوکین میں کیا استعمال کر رہا ہے، اگر اس سے ذرا سا بھی غلطی سے اوور ڈوز ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کو پتہ بھی نہ ہو، تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ نشہ کب بنا۔ یہ نشہ سن 1960 میں ڈاکٹر پال جینسن نے بنایا تھا، بیلجیم میں۔ یہ دراصل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے، اور جو کریٹیکل سرجریز ہوتی ہیں، بہت ڈیپ سرجریز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو انجیکشن کی صورت میں لگایا جاتا ہے، اور اس کا حکومت کی طرف سے ہر ہسپتال کو ایک مخصوص قسم کا کوٹا ملتا ہے۔ یہ بہت ہی قلیل مقدار میں بھی اگر لگایا جائے تو یہ جسم کو بہت زیادہ سن کر دیتا ہے۔ انسان کو جتنی مرضی درد ہو، جو مرضی ہوا ہو، اس کو درد نہیں ہوگا۔ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ مورفین سے 100 گنا زیادہ طاقتور نشہ ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ بات کریں گے کہ یہ امریکہ میں یہ کیسے عام ہوا۔ اب امریکہ میں میکسیکن کارٹل جو ہیں وہ تو سن 1960 سے ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں۔ چائنیز مافیا بھی سرگرم ہے، پہلے اٹیلین مافیا تھا۔ خیر یہ ایک اور موضوع ہے، اس کے اوپر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، پر میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ صرف فینٹانل ڈرگ کے اوپر ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی ڈرگ ہے، اور یہ سستی بھی بہت ہے۔ یہ نا عام سی لیبارٹری میں بھی تیار ہو جاتی ہے۔ جو چائنیز مافیا انہوں نے، یہ بہت تیز ہیں، چائنیز مافیا نے اس کی جو ریسپی ڈارک ویب سے، اور چائنا میں ویسے بھی بہت سی درد کا ادویات بنتی، تو انہوں نے وہاں سے اس کی ریسپی حاصل کی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی ایک کمرے کی لیبارٹری میں بھی یہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس ایک چائنیز مافیا کے پاس جو خصوصیات وہ یہ کہ ان کے پاس بہت وسیع نیٹ ورک ہے اس کو سپلائی کرنے کا، میکسیکو تک، اور آگے سے میکسیکن کارٹلز اس کو امریکہ سپلائی کرتے ہیں۔ یہ جو فینٹانائل ڈرگ ہے یہ چائنیز اپنی لیبارٹریز میں تیار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اس کو میکسیکو پہنچاتے ہیں۔ آگے میکسیکن جو کارٹلز ہیں وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کو ہیروئن اور کوکین میں مکس کرتے ہیں۔ دراصل ہیروئن اور کوکین ویسے بہت مہنگے نشے ہیں، تو فینٹانل بہت سستا نشہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک تو فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے، ان کو وزن اچھا ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے نشہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو یہ گاہک کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ جو اس کو ایک دفعہ میکسیکن کارٹلز کا کوکین یا ہیروئن جو ایک دفعہ استعمال کر لیتا ہے، اس کو ایسا نشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی لت بہت جلدی لگتی ہے، اور وہ اس کا استعمال آگے سے بھی زیادہ تیز اور مزے سے کرتا ہے، کیونکہ جو بھی ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اچھا ڈوز چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کے نقصانات پہ بات کریں گے۔ یہ نشہ یہ سمجھ لیں کہ آپ 15 سے 20 لوگ جو ہیں نا، 2020 کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں لوگ مر رہے ہیں۔ 56,000 لوگ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق مرے تھے ایک سال میں۔ اچھا، تو اب امریکن گورنمنٹ کو اس کا کیسے پتہ چلا۔ امریکن گورنمنٹ یہ 2000 سے تقریباً مکسنگ کر رہے ہیں کوکین اور اس میں، لیکن تب انہوں نے نا اس کی جو مقدار تھی نا فینٹانل کی بہت کم رکھی ہوئی تھی، تاکہ اوور ڈوز نہ ہو یا کسی کی موت واقع نہ ہو۔ لیکن 2010 میں انہوں نے اس کام کو تیز کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کوکین کے اندر کافی زیادہ مقدار مکس کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوکین استعمال کر رہے ہیں، ہیروئن استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر ایک اور بھی ڈرگ مکس ہے فینٹانائل، جس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ عام روٹین کے مطابق اپنا ڈوز تیار کر کے اپنے آپ کو انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ جب نشہ کرتے ہیں تو وہ انجیکٹ کرتے ہیں، تو
اوور ڈوز کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، اس میں سانس رک جاتا ہے، انسان کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں موت ہو جاتی ہے۔ انسان کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہتا، کوئی ایمرجنسی یا کسی بھی جگہ پہ وہ فون بھی نہیں کر سکتا کہ میں تکلیف میں ہوں یا مجھے آگے بچایا جائے، وہ یکدم ہی بدہوش ہوگا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب امریکہ میں یہ تو بڑا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، امریکن گورنمنٹ نے اس کے خلاف بہت ہی سخت قوانین بنائے ہیں۔ ڈی اے اور ایف آئی اے نے کافی اس کے اوپر محنت کی ہے اور اس ڈرگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میکسیکن مافیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہے امریکہ میں، ان کی جڑیں جو ہے نا وہ بہت پھیلی ہوئی ہیں امریکہ میں، وہ میامی کے ذریعے پورے امریکہ میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں۔ دراصل جو امریکن بارڈر ہے نا وہ میکسیکو سے جیسے ہمارا افغانستان سے ملتا ہے نا 2900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ایسے ہی ان کا بھی بارڈر اتنا ہی لمبا ہے، تو وہاں سے آنے جانے کے بڑے بے شمار راستے ہیں، کوئی بھی وہاں سے آ جا سکتا ہے، اور وہ ان کے پاس خفیہ راستے ہیں، انہوں نے زیر زمین راستے بنائے ہوئے ہیں، ان کے لوگ سرحد کے پار ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو وہ یہ ڈرگ بڑے آرام سے سپلائی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ڈرگ سے متعلق بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوکین بہت خطرناک نشہ ہے یا میتھ بہت خطرناک نشہ ہے، لیکن دنیا میں اس سے بھی 50 گنا زیادہ خطرناک نشے ہیں، اور شکر یہ ہے کہ یہ نشہ ابھی پاکستان میں اتنا عام نہیں ہے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ یہ عام نہ ہو۔ لہٰذا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے اوپر کمنٹس کریے گا، اگر کسی اور چیز کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔